السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصر کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ ادا کرنے کا طریقہ، نیت کیسے کریں گے اور سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کیونکہ 100 میں سے 65 لوگ ایسے ہیں جنہیں سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اور وہ جس طرح سنت موقدہ پڑھی جاتی ہیں اسی طریقے سے سنت غیر موقدہ بھی پڑھتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر جو ظہر کے فرضوں سے قبل 4 سنت ہیں یہ سنت موقدہ ہیں، اور جو عصر کے فرضوں سے قبل 4 سنت پڑھتے ہیں یہ سنت غیر موقدہ ہیں۔ اب ظہر کی سنتوں کا طریقہ الگ ہے اور عصر کی جو سنتیں ہیں یہ سنت غیر موقدہ ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ پہلے سے جانتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ سنت غیر موقدہ کون کون سی سنتیں ہیں، تو دیکھیں اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ عصر کے فرضوں سے قبل جو 4 سنت پڑھتے ہیں یہ بھی سنت غیر موقدہ ہیں، اور اسی طرح عشاء کی نماز میں فرضوں سے قبل جو 4 سنت پڑھی جاتی ہیں یہ بھی سنت غیر موقدہ ہے۔ یعنی عصر اور عشاء کی جو 4 سنت فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں یہ سنت غیر موقدہ ہیں۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ سنت موقدہ سے تھوڑا الگ ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ دیکھیے سب سے پہلے نیت کریں گے۔ میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں عصر کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ طرف میرا کعبہ شریف کے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سی بھی صورت، جو بھی آپ کو صورت آتی ہے وہ صورت ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع اور دونوں سجدے کریں گے۔ یہ 1 رکعت ہماری مکمل ہو جائے گی۔ اب پھر دوسری رکعت ادا کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جب دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہوں گے تو اب ثنا بھی نہیں پڑھیں گے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سی بھی صورت، جو بھی آپ کو صورت آتی ہے وہ صورت ملائیں گے۔ پھر رکوع اور سجود، اور پھر قعدہ اولیٰ میں التحیات میں بیٹھیں گے اور پھر التحیات پڑھیں گے۔ التحیات پڑھنے کے بعد کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے۔ یعنی التحیات بھی پڑھیں گے، درود پاک بھی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر دعا بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جب کھڑے ہوں گے تو اب بسم اللہ سے شروع نہیں کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ سے شروع نہیں کریں گے، اب ثنا پڑھیں گے۔ تیسری رکعت میں ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور پھر کوئی صورت، جو بھی صورت آپ کو آتی ہو وہ صورت ملائیں گے۔ پھر رکوع اور سجود کریں گے۔ اسی طرح سے تیسری رکعت بھی ہماری مکمل ہو جائے گی۔ پھر چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سی بھی صورت ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع اور سجود اور قعدہ اخیر میں بیٹھ کر التحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یہ سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ یعنی جو عصر سے پہلے اور عشاء کے فرضوں سے قبل جو 4 سنت پڑھی جاتی ہیں یہ سنت غیر موقدہ ہیں، اور ان کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ میں آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سنت موقدہ جب ہم پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت کے بعد قعدہ اولیٰ میں
अत्तहियात पढ़ने के बाद खड़े हो जाते हैं और फिर तीसरी रकात में हम सूरह फातिहा यानी बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा से शुरू करते हैं। लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा में जब हम दूसरी रकात में बैठेंगे तो अत्तहियात पढ़ने के बाद खड़े नहीं हो जाएंगे, बल्कि अत्तहियात के बाद दरूद पाक भी पढ़ेंगे, दुआ भी पढ़ेंगे। उसके बाद जब तीसरी रकात में खड़े होंगे तो आप बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि सना से शुरू करेंगे। सना पढ़ेंगे, फिर आऊज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा। ये तरीका है सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा का जो मैंने आपके सामने बयान किया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। ये असर और इशा की सुन्नतें जो फ़र्ज़ों से कबल पढ़ी जाती हैं, ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। ये दोनों का तरीका सेम है जो मैंने आपके सामने बयान किया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरई मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।